مسجد الحرام کے بعد جس مسجد کو دنیا بھر کے مسلمانوں میں فضیلت حاصل ہے وہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ ہجرت کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کی تعمیر کرنے کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی۔ مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے جبکہ چھت درخت کی لکڑیوں سے بنائی گئی۔ مسجد نبوی جس جگہ قائم تھی وہ دراصل 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی۔ ورثاء اور سرپرست اسے ہدیہ کرنے پر بضد تھے اور اس بات کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے تھے کہ ان کی زمین شرف قبولیت پا کر مدینہ منورہ کی پہلی مسجد بنانے کے لیے استعمال ہو جائے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا معاوضہ وہ زمین قبول نہیں کی۔ 10 دینار قیمت طے پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جگہ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ پتھروں کو گارے کے ساتھ چن دیا گیا، کھجور کی ٹہنیاں اور تنے چھت کے لیے استعمال ہوئے اور اس طرح سادگی اور وقار کے ساتھ مسجد کا کام مکمل ہوا۔ سعودی عرب کے قیام کے بعد مسجد نبوی میں کئی مرتبہ توسیع ہوئی، لیکن شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد کی توسیع کا عظیم ترین منصوبہ تشکیل دیا گیا، جس کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے تمام شہر مدینہ کو مسجد کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس عظیم توسیع منصوبے کے نتیجے میں مسجد تعمیرات کا عظیم شاہکار بن گئی۔ 1400 سال سے زیادہ قدیم مسجد آج وسعت پاتے پاتے قدیم مدینہ شہر کی حدود سے باہر تک پھیل گئی ہے، اور وہ سارا علاقہ جو اسلام کے ابتدائی دور کا شاہد ہے اب اس کا حصہ بن چکا ہے۔ شاندار طرز تعمیر اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے بنائی گئی اس عمارت کی ہر چیز انتہائی خوبصورت ہے۔ گنبد خضرا مسجد نبوی کی سب سے نمایاں تعمیرات میں سے ایک ہے۔ اسے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبروں کے اوپر بنایا گیا ہے، جبکہ روضہ رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر اور ان کے گھر کے درمیان واقع ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے منتظمین کے مطابق روضے کا حجم 330 مربع میٹر، اس کا طول 22 میٹر اور اس کا عرض 15 میٹر ہے۔ مسجد نبوی میں 2 محرابیں ہیں۔ ایک محراب اصلی عمارت میں وہ ہے جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت فرمایا کرتے تھے۔ دوسری محراب عثمانی محراب ہے جسے اب بھی مسجد کے امام استعمال کرتے ہیں۔ یہ عثمانیہ دور میں مسجد کی توسیع کے دوران بنائی گئی تھی۔ مسجد نبوی کا پہلا منبر کھجور کی لکڑی سے بنایا گیا تھا اور اس کے 3 زینے تھے۔ مسجد کا ابتدائی رقبہ 1050 مربع میٹر تھا اور ہجرت کے 7 سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر اسے بڑھا کر 1425 مربع میٹر کر دیا گیا تھا۔ حالیہ توسیع منصوبے کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کے اختتام پر 10 لاکھ سے زائد عبادت گزاروں کے لیے جگہ بن جائے گی، جبکہ پہلی توسیع میں یہ تعداد 8 لاکھ عبادت گزاروں کے لیے تھی۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر توسیع منصوبہ 2040 تک مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد اس میں 12 لاکھ مزید عبادت گزاروں کے لیے جگہ بن جائے گی۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ مسجد نبوی اور روضہ رسول پر ضرور حاضری دے۔